السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کی اس گفتگو میں ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کی سیرت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جو ہر نوجوان کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی اور آپ کے چچا زاد بھائی اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم حضرت عبداللہ ابن عباس کی سیرت اور آپ کی زندگی کے چند اہم حالات آپ کے سامنے بیان کریں گے اور ان کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے اور کیا عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں، اور آپ کی ماں حضرت ام الفضل بنت الحارث یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت میمونہ کی سگی بہن ہیں۔ اس رشتے کے اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو خاندانی اعتبار سے چچا زاد بھائی تھے، اور سسرالی رشتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خالو تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ان کے علاوہ 9 بھائی اور تھے، ان میں یہ سب سے بڑے تھے۔ یہ ہجرت سے 3 سال پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان شیب ابی طالب میں آپ کے پورے خاندان کو محصور کیا گیا تھا اور خاندان سے مکمل طریقے سے بائیکاٹ کیا گیا تھا، تو اسی محاصرے کے دوران اور اسی شیب ابی طالب میں جو 3 سال کا بڑا ہی نازک پیریڈ گزارا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان نے، اسی پیریڈ میں حضرت عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت آپ کی عمر جو ہے وہ تقریباً 13 برس کی تھی۔ آپ نے اپنی ماں کے ساتھ فتح مکہ سے کچھ پہلے اسلام قبول کیا تھا، لیکن ہجرت نہیں کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اکثر قرآن کریم کی یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، یعنی ہجرت ان لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے جو کمزور ہیں مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، جو ہجرت کرنے کا کوئی راستہ نہیں پاتے اور ان کے پاس کوئی ترکیب نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کنت انا و امی ممن عذر اللہ، میں اور میری ماں انہی لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا ہے۔ لیکن جب ان کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور فتح مکہ سے کچھ پہلے ہجرت کا ارادہ کیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اپنے والد اور والدہ کے ساتھ ہجرت کے ارادے سے نکلے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ سے مکہ کے لیے، فتح مکہ کی مہم کے لیے نکل چکے تھے۔ مقام جوفہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی حضرت عباس کی اور ان کی پورے فیملی کی، اور حضرت عباس اور عبداللہ ابن عباس اور حضرت عباس کی اہلیہ یہ تینوں لوگ واپس اللہ کے رسول کے ساتھ مکہ آئے اور فتح مکہ میں شامل ہوئے۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر کی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ پیریڈ یا بہت زیادہ وقت گزارنے کو ان کو نہیں ملا۔ تقریباً 30 مہینے کا ٹائم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا ہے، اور اکثر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے تھے اور اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر میں قیام کرتے تھے، وہیں رات گزارتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، قیام اللیل کے لیے اٹھتے تھے، اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مقیم تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی وہیں پر تشریف فرما تھے۔ رات میں اللہ کے رسول اٹھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے وضو کا پانی لا کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ پانی کس نے لا کر کے رکھا ہے؟ بتایا گیا کہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبولیت کے وقت میں دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ تو عبداللہ ابن عباس کو تو دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ اور صحیح بخاری کے ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو سینے سے لگایا اور کہا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ تو ان کو کتاب کا، قرآن کا علم عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تھی جس نے ایسا اثر کیا
کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمسنی کے باوجود، صرف 13 برس کی عمر تھی جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تھی عبداللہ ابن عباس کی، لیکن قرآن کریم کے علم پر اور قرآن کریم کے اوپر ان کی جو معرفت اور علم کا یہ حال تھا کہ ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، ان کو قرآن کریم کو امت میں سب سے زیادہ سمجھنے والا کہا جاتا ہے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ اور قرآن فہمی کا یہ ذوق ظاہر ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی محنت کا اور ان کی کاوش کا نتیجہ تھا۔ ناظرین، مسند احمد کی 3060 نمبر کی ایک حدیث دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رات کا آخری وقت تھا اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگا۔ فأخذ بيدي، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فجعلني حذاءه، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو میں اپنے برابر میں مجھے کھڑا کر دیا۔ فلما اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على صلاته، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں مصروف ہو گئے، فخنست، تو میں پیچھے ہٹ گیا، میں اللہ کے رسول کے برابر کے کھڑے ہونے کے بجائے میں پیچھے ہٹ گیا۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا، آپ نے پوچھا ما شانی اجعلک حذائی فتخنس، اے عبداللہ ابن عباس کیا بات ہے، میں تمہیں اپنے بازو میں کھڑا کر رہا تھا لیکن تم پیچھے ہٹ گئے۔ تو 13 سال سے بھی کم عمر کے بچے کا جواب سنیے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ او ینبغی لأحد ان یصلی حذاءک، اے اللہ کے رسول کیا کسی کے لیے مناسب ہے کہ آپ کے بازو میں آپ کے بغل میں کھڑا ہوں؟ وانت رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، الذی اعطاک اللہ، اور اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے۔ قال فاعجبت، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میری یہ بات بڑی پسند آئی۔ فدعا اللہ لی ان یزیدنی علما وفہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی کہ اللہ میرے علم میں اور میری سمجھ میں اضافہ کرے۔ ناظرین، یہ اللہ کے رسول کی دعا کا اثر تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں اور ان کے حافظے میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی برکت، صرف 30 مہینے کی مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے عبداللہ ابن عباس نے 1660 حدیثیں جو ہمیں ان سے روایت کی ہوئی روایتیں ملتی ہیں، جو ان کی مرویات ہیں، ان کی تعداد 1660 ہے۔ غور کیجیے، 30 مہینے کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے جو علم سیکھا اس کو امت تک پہنچایا۔ ان روایتوں کی تعداد 1660 ہے اور ان میں 234 روایتیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب علم کا کیسا شوق تھا اور کیسا جذبہ تھا، اور اس شوق اور اس لگن کے لیے وہ کتنی تکلیف اٹھا سکتے تھے، آئیے اس کا اندازہ ایک حدیث سے لگائیں۔ امام دارمی اپنی سنن کے اندر یہ حدیث لائے ہیں، 590 نمبر کی حدیث ہے اور حدیث بالکل صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، قلت لرجل من الانصار، تو میں نے ایک انصاری صحابی سے کہا ہلم، آؤ، فلنسأل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ چلیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے دین کے بارے میں سوال کریں۔ فإنهم اليوم كثير، آج صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہمارے سامنے موجود ہے۔ فقال، تو اس انصاری صحابی نے کہا یا عجبا لک یا ابن عباس، اے عبداللہ ابن عباس تعجب ہے تمہارے اوپر، اترى الناس يفتقرون الیک وفی الناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فیہم، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ لوگ تمہارے پاس علم دین سیکھنے کے لیے آئیں گے؟ فترک ذلک، وہ انصاری صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں ہوئے بلکہ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ وہ اقبل تو انا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے ہمت نہیں آئی، میں اکیلا گیا، اسأل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہو گیا کہ میں اللہ کے رسول کے صحابہ سے دین کے بارے میں سوالات کیا کروں۔ کہتے ہیں فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل، مجھے پتہ چلتا تھا کہ فلاں صحابی کے پاس اللہ کے رسول کی کوئی ایک حدیث ہے، فآتی بابہ، تو میں ان کے دروازے پر جاتا تھا، وہ ہوا قائل، دوپہر کا ٹائم ہوتا تھا، وہ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوتے تھے اور میں ان کے گھر جاتا تھا، فأتوسد ردائی علی بابہ، اور ان کے دروازے کے پاس جا کے اپنی چادر کو تکیہ بنا کے، چادر بچھا کر کے چادر کو تکیہ بنا کر کے میں لیٹ جاتا تھا۔ تسفر الريح علی من التراب، ہوائیں چلتی تھی اور میرے منہ میں مٹی اور گرد و غبار میرے منہ میں چلے جاتے تھے۔ فیخرج، پھر جب ان کی نیند کھلتی تھی اس صحابی کی اور وہ نکلتے تھے اور دیکھتے تھے دروازے پر اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی لیٹے ہوئے ہیں، تو کہتے تھے یبن عم رسول اللہ، کہتے تھے اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، ما جاء بک، آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ حل ارسلت الی فآتی، آپ نے مجھے کیوں نہیں بلوا لیا، میں آپ کے پاس آتا۔ تو عبداللہ ابن عباس بڑی تواضع اور خاکساری کے ساتھ کہتے تھے لا انا احق ان آتیہ، کہتے نہیں میرا حق ہے کہ میں تمہارے پاس جاؤں، میں طالب ہوں، میں علم سیکھنے آیا ہوں، مجھے آپ کے پاس آنا چاہیے، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں فاسألہ عن الحدیث
میں ان سے حدیث کا سوال کرتا تھا۔ قال فعاش الرجل الانصاری، تو کہتے تھے وہ جو انصاری صحابی تھے بہت دنوں تک وہ زندہ رہے، حتی رآنی وقد اجتمع حولی الناس یسألونی، جب تک کہ ایک ایسا دور آیا کہ میں حدیث کا درس دیتا تھا اور دین کی باتیں بتاتا تھا اور لوگ میرے آس پاس مجمع لگائے رہتے تھے، تو وہ انصاری صحابی مجھے دیکھ کر کے کہا کرتے تھے ھذا الفتى كان اعقل منی، یہ نوجوان مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ ناظرین آپ اندازہ لگائیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقام ان کو ملا ہے امت کے اندر اور علم کے اندر، اور بڑے بڑے صحابہ بھی جن معاملات میں فتویٰ نہیں دے پاتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس اس مسئلے میں صحیح فتویٰ دیتے تھے، اور تابعین بڑے بڑے صحابہ کو چھوڑ کر کے ان کی صحبت اختیار کرتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ محنت، یہ لگن اور یہ تڑپ تھی۔ حضرت عمر فاروق جیسا جلیل القدر صحابی اپنے دور خلافت میں حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن عباس سے مشورے لیا کرتے تھے، اور جو بڑے بڑے صحابہ کی ایک میٹنگ بلاتے تھے حضرت عمر فاروق اور ان سے مشورے لیتے تھے، اس میٹنگ کے اندر حضرت عمر فاروق عبداللہ ابن عباس کو، جو کہ بہت کم سن تھے اور لوگوں کے مقابلے میں، ان کو شامل کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کان عمر یدخلنی مع اشیاخ بدر، حضرت عمر مجھے ان صحابہ کے ساتھ شامل کرتے تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے اور جو بزرگ تھے، عمر دراز تھے، ان کے ساتھ مجھے شامل کرتے تھے۔ فکان بعضهم وجد فی نفسه، بعض صحابہ کے دل میں تھوڑی ناراضگی بھی پیدا ہوئی اور انہوں نے کہا لما تدخل هذا معنا ولنا ابناء مثله، اے عمر، اے امیر المومنین، آپ ان کو ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں جبکہ ان کے عمر کے ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بیٹوں کی عمر کے یہ ہیں، اور آپ ان کو ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا انه من حيث علمت، میں ان کو کیوں بٹھاتا ہوں ان قریب آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ فتح ذات یوم، حضرت عمر نے ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلایا، فادخلہ معهم، اور بھی لوگ بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی حضرت عمر نے ان کے ساتھ بٹھایا۔ فما رؤيت انه دعاني يومئذ الا ليريهم، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آج میرا امتحان لیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا ما تقولون فی قول اللہ تعالی، بڑے بڑے بزرگ صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو یہ فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح آ جائے، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کیجیے اور اس سے مغفرت طلب کیجیے۔ تو یہ بتائیے اس سورت کریمہ کے بارے میں اور ان آیات کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں؟ فقال بعضهم، تو ان بزرگ صحابہ میں سے بعض صحابہ نے کہا امرنا بحمد اللہ، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا، جب اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے اور ہمیں فتح یاب کر دے، اس موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، بعض صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا اَكَذَاكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسِ، اے عبداللہ ابن عباس، کیا آپ بھی یہی بات کہتے ہیں جو اور لوگ کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صورت کریمہ نازل ہوئی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی جب اللہ کی طرف سے مدد آ جائے اور فتح آ جائے، تو ذالک علامت اجلک، یہ آپ کی وفات کی علامت ہے، آپ کی دنیا سے جانے کی نشانی ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو لہٰذا اے نبی ایسا موقع جب آ جائے تو آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تسبیح بیان کریں، اس سے استغفار کریں، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ما اعلمهم منها الا ما تقول، اس آیت کریمہ کا وہی مطلب میں جانتا ہوں جو آپ جانتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر کی 4970 4970 نمبر کی حدیث ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہ اس آیت کریمہ کا صحیح معنی اور مطلب ان بزرگ صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کو معلوم تھا۔ حضرت عمر سے بڑے بڑے مہاجر صحابہ نے کہا الا تدعو ابناءنا کما تدعو ابن عباس، اے عبداللہ، اے امیر المومنین، آپ ہمارے بچوں کو تو اپنی مجلسوں میں نہیں بلاتے جیسے آپ عبداللہ ابن عباس کو بلاتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا تھا ذاکم فتل الکہول، یہ نوجوان ضرور ہے مگر بڑے بڑوں پر بھاری ہے، یہ نوجوانوں، یہ بوڑھوں میں نوجوان ہے، یہ نوجوان ہو کر کے بوڑھوں کے جیسا مقام رکھتا ہے۔ ان لہ لسانا سؤولا وقلبا عقولا، اس کے پاس سوال کرنے والی زبان ہے اور اس کے پاس سمجھدار دل ہے، عقل رکھنے والا دل ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے دور میں امیر الحج بھی تھے، ان کو حج کی عمارت کا بڑا ہی اہم فریضہ ہوتا تھا۔ اس وقت
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں یہ فریضہ ان کو دیا، امیر الحج تھے، اور اس موقع پر عرفات کے میدان میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے خطبہ دیا تھا اور اس میں سورہ نور کی ایسی تفسیر بیان کی تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس خطبے کو سننے والوں نے اس خطبے کے بارے میں کہا کہ فسر ذلك تفسیرا لو سمعته الروم والترک والدیلم لاسلم، ایسی تفسیر بیان کی عبداللہ ابن عباس نے کہ اگر رومی اس کو سن لیتے، ترکی اس کو سن لیتے اور دیلمی اس کو سن لیتے تو اسلام لے آتے۔ وَيَقُولُ عَن نَفْسِهِ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے بارے میں کہتے ہیں، یہ حافظ ابن کثیر کا جملہ ہے، کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس اپنے بارے میں کہتے ہیں ان كنت لأسأل عن الامر الواحد 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسئلے کے بارے میں 30 صحابہ کرام سے پوچھتا تھا، پوچھنے میں کبھی نہیں ہچکتا تھا۔ ایک مسئلے کے مختلف پہلو ہو سکتے تھے، میں ایک ایک مسئلے اور ایک ایک چیز کے بارے میں 30 صحابہ سے سوالات کرتا تھا، تحقیق کرتا تھا، اور جب تک مکمل اطمینان نہیں ہو جاتا تھا میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا تھا۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کی 12ویں جلد کی صفحہ نمبر 90 پر یہ قول نقل کیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس ایک جلیل القدر عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عمل صالح اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کی صفات سے بھی متصف، اللہ کا ڈر آپ کے سینے میں تھا، اللہ کا خوف آپ کے دل میں تھا۔ طاؤس کہتے ہیں، بہت مشہور تابعی ہیں، طاؤس کہتے ہیں ما رأيت احدا اشد تعظیما لحرمات اللہ من ابن عباس، میں نے عبداللہ ابن عباس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی پابندی کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان سے بچنے والا عبداللہ ابن عباس سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابو رجا، یہ بھی بہت مشہور تابعی، کہتے ہیں رأیت ابن عباس واسفل من عینیہ مثل الشراک البالی من البکا، کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عباس کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے نیچے کا جو حصہ تھا وہ اتنا روتے تھے راتوں میں، اللہ کی بارگاہ میں اتنے آنسو بہاتے تھے کہ جوتے کے پرانے اور بوسیدہ تسمے کی طرح وہ ان کے جو ہے چہرے کا وہ حصہ، آنکھوں کے نیچے کا وہ حصہ ہو گیا تھا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مجلس لگتی تھی، جب وہ لوگوں کو حدیث سناتے تھے اور دین کی باتیں سناتے تھے، وہ مجلس کیسی ہوتی تھی آئیے جانتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں، بہت مشہور تابعی ہیں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریب رہنے والے ان کے شاگردوں میں سے، کہتے ہیں کان ابن عباس یسمى البحر لکثرت علمہ، عبداللہ ابن عباس اپنے علم کی وجہ سے ان کو البحر کہا جاتا تھا، ان کو علم کا دریا کہا جاتا تھا، سمندر کہا جاتا تھا۔ حضرت عطا کہتے ہیں ما رأیت مجلسا قط اکرم من مجلس ابن عباس، میں نے عبداللہ ابن عباس کی مجلس سے زیادہ بہترین مجلس کوئی نہیں دیکھی، اکثر فقہن، کہ وہاں دین کی سب سے زیادہ سمجھ ملتی تھی، ولا اعظم حیبتن، اور جو حیبت اور جو روب اور جو دبدبہ اس مجلس کا ہوتا تھا وہ میں نے کسی اور مجلس میں نہیں دیکھا۔ اصحاب القرآن یسألونہ، قرآن سیکھنے والے قرآن کے بارے میں پوچھتے تھے، وہ اصحاب العربیت یسألونہ، عربی سیکھنے والے عربی کے بارے میں ان سے پوچھتے تھے، وہ اصحاب الشعر عنده یسألونہ، اور شعر و شاعری، عربی زبان کی جو شاعری تھی اس کا علم رکھنے والے شاعری کے بارے میں اس سے پوچھتے تھے۔ فکلہم یصدر فی واد واسع، اور ہر ایک بالکل سیراب ہو کے جاتا تھا، ہر ایک اپنے میدان میں بہت کچھ لے کر کے جاتا تھا۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باتیں ہوتی تھی، جو ان کے اقوال تھے، وہ بھی بڑے حکیمانہ ہوتے تھے۔ آئیے ان کے چند اقوال ہم دیکھتے ہیں۔ جندب نام کے ایک آدمی نے، جندب ایک صاحب تھے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اوصنی، مجھے کوئی وصیت کیجیے، کوئی امپورٹنٹ بات بتائیے۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اوصی کا بتوحید اللہ، میں تم کو پہلی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی توحید پر قائم رہنا، والعمل لہ، اور اللہ کی توحید کے لیے محنت کرتے رہنا، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہنا، وایتاء الزکاۃ، زکات دیتے رہنا، فان کل خیر انت آتیہ بعد ذلک مقبول، اتنا کام کر لو گے اس کے بعد تم جو بھلائی کرو گے وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگی، والی اللہ مرفوع، اور اللہ کے یہاں اٹھائی جائے گی۔ انک لن تزداد من یومک الا قربا، میرے بھائی تم جیسے جیسے زندگی گزار رہے ہو تم اپنی موت سے قریب ہو رہے ہو۔ فصل صلاۃ مودع، لہذا جب نماز پڑھا کرو تو یہ سوچ کر کے نماز پڑھا کرو یہ تمہاری آخری نماز ہے، یہ تمہاری الوداعی نماز ہے۔ وَأَصْبِحْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ مُسَافِرٌ، اور دنیا میں ایک پردیسی کی طرح اور ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اس لیے کہ ایک دن تم کو قبر میں جانا ہے۔ وَابْكِ عَلَى ذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں پر آنسو بہایا کرو۔ وَتُبْ مِنْ خَطِيئَتِكَ، اور اپنی خطاؤں سے توبہ کیا کرو۔ وَلْتَكُنِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَيْكَ مِنْ شِسْءِ نَعْلِكَ،
اور کہا کہ دنیا تمہاری نظروں میں جوتے کے تسمے سے زیادہ حقیر ہونی چاہیے. وَكَأَنَّكَ قَدْ فَارَقْتَهَا وَصَدَرْتَ إِلَىٰ عَدْلِ اللَّهِ. جس دن تم دنیا سے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی عدل و انصاف کی اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، وَلَن تَنْتَفِيَ مِمَّا خَلَّقْتَ، تو دنیا میں جو زمین، جو مال، جو پراپرٹی، جو بال بچے چھوڑ کے جاؤ گے، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. وَلَن يَنفَعَكَ إِلَّا عَمَلُكَ، اگر کوئی چیز فائدہ دے گی تو تمہارا نیک عمل تم کو تمہارے کام آئے گا. یہ عبداللہ ابن عباس کی بات ہے، ان کا قول ہے. ایک ایک لفظ سے حکمت ٹپک رہی ہے. ایک اور قول دیکھیے، کہتے ہیں لا تکلمنا فیما لا یعنیک، جس چیز میں کوئی فائدہ نہ ہو، فضول بات میں اپنی بات اپنی زبان سے بول کر کے ٹائم ویسٹ مت کرو. جہاں تمہارے بات کرنے کا کوئی مطلب نہ ہو وہاں تم بات مت کرو. حتی ترا لہ موضعا، جہاں بولنے کی جگہ ہو وہاں بولو. ولا تمارین صفیحا ولا حلیما، اور کسی بے وقوف سے بحث مت کرو، اور کسی حلیم اور سمجھدار سے بحث مت کرو، اس لیے کہ جو سمجھدار ہوگا وہ تمہارے اوپر غالب آ جائے گا، اور جو بے وقوف ہوگا وہ تم کو حقیر بنا دے گا، تمہاری بے عزتی کر دے گا. ولا تذکرن اخاک اذا توارى عنک، اگر تمہارا کوئی بھائی تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات مت کہو. الا بمثل الذي تحب ان تتكلم فيه ان يتكلم فيك اذا تواريت عنه، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات مت بولو کہ جب تم اس کی نظروں سے اوجھل ہو اور وہ تمہارے بارے میں وہ بات بولے تو تم کو پسند نہ ہے. وہی بات بولو جو تمہیں اپنے بارے میں پسند ہے. اور آگے فرمایا وَاعْمَلْ عَمَلَ رَجُلٍ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَجْزِيٌّ بِالْإِحْسَانِ مَأْخُوذٌ بِالْإِجْرَامِ، کہا کہ عمل کرو تو یہ سوچ کر کے کرو، نیکی کا بدلہ ملے گا اور گناہ پر پکڑ ہوگی. اس طریقے سے نیکی اور عمل کرو. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول اور آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں تمام المعروف تعجیلہ و تصغیرہ و سترہ، کہتے ہیں نیکی کرنا یہ بہت امپورٹنٹ نہیں ہے، نیکی کرنا بڑا کام نہیں ہے، نیکی کو مکمل کرنا بڑا کام ہے. اور نیکی تین چیزوں کے ذریعے مکمل ہوتی ہے. تعجیلہ، نیکی کو اگر مکمل کرنا ہے تو پہلا کام یہ کرو کہ نیکی کرنے میں جلدی کرو، لیٹ مت کرو. اور دوسرا کام کرو وہ تصغیر، نیکی کر کے بہت اپنے آپ کو ترم خاج مت سمجھو میں نے بہت بڑا کام کر دیا، نیکی کر کے اس کو حقیر سمجھو کہ میں نے بہت چھوٹا کام کیا. وہ سترہ، اور تیسرا کام کرو کہ نیکی کی نمائش مت کرو، نیکی پر پڑتا کرو. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آخر عمر میں آپ کی بینائی چلی گئی تھی. سن 68 ہجری میں طائف میں آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کی جنازے کی نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد ابن حنفیہ نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی. اور جس دن حضرت عبداللہ ابن عباس کا انتقال ہوا، محمد ابن حنفیہ نے فرمایا مات اليوم حبر هذه الامہ، آج اس امت کا سب سے بڑا عالم دنیا سے چلا گیا. 72 ایئرس، 72 سال کی عمر میں عبداللہ ابن عباس کا انتقال ہوا تھا. آئیے اب آخر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملا، آئیے ذرا چند ان چیزوں پر ہم روشنی ڈال دیتے ہیں. سب سے پہلا جو سبق ہمیں ملا محترم ناظرین وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے. 13 سال کا ایک نوجوان 1660 حدیثیں اللہ کے نبی سے صرف 30 مہینے کے اندر اللہ کے نبی سے سیکھتا ہے، اللہ کے رسول کی ایک ایک ادا ایک ایک حرکت کو دیکھتا ہے اور امت تک بیان کرتا ہے. زندگی آج ہمارے 13 سال کے بچوں کا کیا مقصد ہے؟ 13 چھوڑ دیجئے، 20-20 سال کے بچے آج ٹک ٹاک پر ناچ گانے دیکھنے میں مگن تھے. ابھی ٹک ٹاک ہماری حکومت نے بین کیا ہے تو نوجوان ایسا اداس بنے ہوئے جیسے ان کی نانی مر گئی، اداس بنے ہوئی کہ بھی ہمارا ٹک ٹاک چلا گیا، ہمارے وہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کو خوش کرنے کی جو ترکیبیں تھیں وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئیں، اور ہمارے میوزک اور ہمارے ناچ گانے کے تمام طریقے ضائع ہو گئے. ٹک ٹاک جانے پر ایسی اداسی چل. میرے نوجوان ساتھیوں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیڈیل ہیں ہمارے لیے کہ دین کا مقصد اتنا سستا اور ہلکا نہیں ہے کہ ناچ گانے میں برباد کر دیا جائے. زندگی اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے کا نام ہے. 13 سال کا ایک نوجوان اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کی حدیثوں کو یاد کرنے، سننے اور امت کو سنانے کے لیے وقف کر دیتا ہے. دوسرا سبق یہ ملا کہ علم سیکھنا، اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر کے علم سیکھنا، یہ علم دین اتنا آسان نہیں ہے جو کہ ہم گھر بیٹھے ہم اس کے لیے کوئی محنت نہ کریں، کوئی قربانی نہ دیں اور ہم علم دین سیکھیں. علم دین کے لیے قربانی دینی پڑے گی. عبداللہ ابن عباس اللہ کے رسول کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کے بالکل قریبی رشتہ دار، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، مگر لوگوں کے دروازوں پر جا کر کے لیٹ جاتے ہیں، گرد و غبار آپ کے ناک اور منہ میں جاتے ہیں، اور دوپہر کی سخت دھوپ میں جا کر کے اپنا ٹائم دیتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث مل جائے. علم کی طلب کے لیے مشقت اٹھانا ضروری ہے، محنت کرنا ضروری ہے. تیسرا سبق یہ ملا کہ ہماری توجہات اور ہماری
پوری اٹینشن کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ قرآن ہونا چاہیے. آج دنیا کے علوم ہم سیکھ رہے ہیں لیکن قرآن سے دور ہیں. دنیا جہان کی باتیں ہم سن رہے ہیں لیکن قرآن نہیں سن رہے ہیں, قرآن نہیں سیکھ رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو سب سے بڑا جو فوکس تھا ان کا وہ قرآن پر تھا. ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے. قرآن کریم کی آیات کی تفسیر صحابہ ان سے پوچھتے تھے. تو ہمیں اور آپ کو سبق ملا کہ ہم بھی قرآن کی طرف فوکس کریں, قرآن کی تفسیر کا علم سیکھیں, قرآن پر غور کریں, قرآن پر تدبر کریں, قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کو سیکھیں, قرآن کو سکھائیں, قرآن پر فوکس کریں. چوتھا سبق یہ ملا کہ نیک اور صالح لوگوں کی خدمت کرنا چاہیے اور ان سے دعا لینی چاہیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے نبی کے وضو کا پانی لاتے تھے اور اللہ کے نبی نے خوش ہو کر کے ان کے لیے دعائیں دی تھی. نیک اور صالح اور اللہ والے اور علم والے لوگوں سے دعائیں لینی چاہیے اور ان کی صحبت میں رہنا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے. یہ سبق ملا. پانچواں سبق یہ ملا کہ جتنے بھی مفید علوم ہیں ان میں ہمیں دسترس حاصل. ٹھیک ہے کسی ایک علم میں ہم اسپیشلائزیشن حاصل کریں, کسی ایک علم کے ایکسپرٹ بن جائیں, لیکن تھوڑا تھوڑا تمام علوم میں ہم دسترس حاصل کریں. عبداللہ ابن عباس تفسیر قرآن کے ماہر تھے, مگر آپ نے جیسا کہ سنا ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ علم زبان میں, عربی زبان میں بھی بہت ماہر تھے وہ. اسی طریقے سے شاعری کے فن سے بھی وہ واقف تھے اور اسی طریقے سے دیگر علوم پر بھی ان کی بڑی گہری نظر تھی. تو جو بھی مفید علوم ہیں ان کو سیکھیں, کسی ایک میدان کے تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں. ایک سبق یہ بھی ملا کہ ہمارے دین کے اندر جو کسی کو مقام ملتا ہے وہ عمر کی وجہ سے نہیں, علم کی وجہ سے ملتا ہے. ٹھیک ہے عمر دراز کی عزت اور احترام کرنی چاہیے, مگر اگر کسی کو کم عمری میں علم مل جائے تو ہم اس لیے اس کو ریجیکٹ نہیں کر دیں گے بہت کم عمر ہے. اسلام میں فضیلت کی بنیاد علم ہے, عمر نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے صحابہ میں اور حضرت عمر کی مجلس میں اپنے علم کی بنیاد پر ممتاز تھے. اور ایک سبق یہ ملا کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. ہم بہت علم حاصل کریں لیکن عمل سے دور رہیں, ایسا نہ ہو. عبداللہ ابن عباس عالم بھی تھے اور عامل بھی تھے. علم بھی تھا اور راتوں کو تہجد بھی تھی. قرآن سمجھتے بھی تھے اور قرآن رات کو پڑھتے بھی تھے. لوگوں کو علم بھی سکھاتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں رویا بھی کرتے تھے. تو علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اور آخری سبق یہ ملا کہ اپنے بچوں کی تربیت میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے. بچوں کی تربیت میں کبھی کبھی کسی کا ایک جملہ ان کی زندگی بدل دیتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی نے سینے سے لگا کے کہا کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دے. نبی کی زبان سے نکلا کہ یہ ایک جملہ اور نبی کی یہ ایک دعا عبداللہ ابن عباس کی زندگی کو چینج کر دیتی ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. امام ذہبی اپنے استاذ قاسم بن محمد البرزالی کے بارے میں کہتے ہیں هو الذی حبب الی طلب الحدیث, میرے یہی استاذ ہیں جنہوں نے میرے اندر علم حدیث کو سیکھنے کی تڑپ پیدا کی. کیسے پیدا کی؟ کہا کہ ایک مرتبہ میں کچھ لکھ کر کے ان کے پاس لے کے گیا تو میری رائٹنگ دیکھ کر کے, میرا خط دیکھ کر کے انہوں نے کہا خطک یشبہ خط المحدثین, بیٹے تمہاری رائٹنگ تو محدثین کی رائٹنگ کی طرح ہے, تمہاری رائٹنگ, تمہارا خط تو محدثین کے خط کی طرح ہے. امام ذہبی کہتے ہیں استاذ محترم کا یہ جملہ میرے دل میں جا کے بیٹھ گیا اور میں نے وہیں سے علم حدیث کی طلب سیکھی ہے. ناظرین, کسی استاذ کا, ماں کا, باپ کا, کسی بڑے کا ایک جملہ کسی بچے کی زندگی بدل دیتا ہے. لہٰذا بچوں کی تربیت میں ہمیں ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, ہمیں ان کے حوصلے کو اٹھانا چاہیے, ان کو ایسی باتیں کہنا چاہیے جن سے ان کے جذبات اور بلند ہوں اور سیکھنے سکھانے کی ان کے اندر تڑپ پیدا ہو. یہ چند اہم سبق تھے اور دروس تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے. میں امید کرتا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو اپنے سینے سے لگائیں گے, ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. رب العالمین ہمارے تمام نوجوانوں کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے اور ان کے سیرت کے ان اہم پہلوؤں سے ہم سب کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جاتے جاتے میں اپنے ناظرین سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ جو فیس بک پیج ہے جمعیت اہل حدیث کا, یہ ہمارے چند نوجوانوں نے یہ پیج بنایا ہے جس میں خاص طور سے ہمارے بلال بھائی ہیں, اسی طریقے سے ندیم بھائی ہیں اور دیگر بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام بھی مجھے نہیں معلوم ہیں. ان تمام بھائیوں کے حق میں ہماری دعا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس پیج کو, یہ مکمل جو ہے سلفی دعوت سے جڑے ہوئے لوگوں کا پیج ہے اور اس پیج پر مستند علماء کی تقریریں اور دینی پوسٹ آتی ہے. اس پیج کو آپ لائک کریں, اس پیج سے جڑیں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی اس پیج پر آنے کی دعوت دیں. رب العالمین ہم سب کی دعوتی کوششوں کو قبول فرمائیں. لاک ڈاؤن کا یہ نازک پیریڈ چل رہا ہے, بہت سارے لوگ بہت پریشان ہیں, روزی روٹی کے تمام ذریعے بند ہیں.
اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. جو اہل خیر حضرات ہیں وہ اپنے کمزور بھائیوں کی مدد کریں, اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس وبا سے, ان پریشانی کے حالات سے جلد ہم سب کو نکال دے. رب العالمین ساری انسانیت کو اس مرض سے نجات عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے علماء کی, ہماری مسجدوں کی, ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.